کر ہو لگ گئی. لگنے اور لگانے میں بڑا فرق ہے. ہم الف بہت جلدی لگا دیتے, ہم الف بہت جلدی لگا نہیں, لگ گئے. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم سماج کے اندر جائیں. سماج اور سماج میں ایک اشارہ کیا تھا پہلے بھی کہ سماج کے مخصوص طبقے سے ہمارا تعلق نہیں رہتا. سیٹھ صاحب, صدر صاحب, سیکرٹری صاحب, خازن صاحب, صرف اتنوں تک محدود نہیں رہنا تعلقات میں. ہمارا تعلق سب سے زیادہ, سب سے مخلصانہ محلے کے غریب لوگوں سے ہونا چاہیے. محلے کے غریب لوگوں سے ہمارے اچھے تعلقات, وہ ہماری فوج ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, محلے کے 100 نوجوانوں کا ٹارگٹ بنوا آج سے. آپ کتنے 100 نوجوانوں کا نام, انہوں کیا کام کرتے, اس کا پورا خاکہ اور ان کی زندگی کیسی ہے, پورا ورک آؤٹ کر کے ان کے پورے موبائل نمبرات رکھ کے 100 نوجوانوں کی ٹیم آپ کے پاس رہنا. ہر کام میں وہ آپ کے ساتھ آنا انشاءاللہ. ذہن بنا کے, کیا خالد, کیا خالد کیا کر رہے ہیں, دوستانے میں پوچھنا کیا کرنا, دوستانے میں. ستار کہاں ہے یہاں, تم بہت فردوس خیریت سے 10 دن سے نہیں نظر آئے تم, کیا بات ہے, روزانہ ملتے تھے پہلے. محبت میں تنبیہ کرنا. محبت میں جب ایسا غصہ کرتے نا تو انہیں سمجھتا کیا امام صاحب کو میری کتنی فکر ہے, امام صاحب میرے سے کتنے کلوز ہے. سب میں جا کے بولتا امام صاحب ہمارے سے کتنے کلوز ہے, معلوم دوستانے میں بات کرے سب میرے سے بات کرتے. ہم جو گیپ ہے یہ گیپ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ہمارے نبی, ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی آئے, پیغمبر سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا, کیا ہوا, پہلے تم میرے سے ملاقات کرتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, ہاں کرتے تھے, اس وقت میں تمہارے ہاتھ بڑے نرم تھے, بہت نرم تھے. یہ اب تمہارے ہاتھ, اب جو مصافحہ کر رہے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں گٹے آ گئے, سخت ہو گئے, کیا بات ہے. فکر دیکھیے ایک نبی کو, جس طرح نبی کو اپنی امت کے ایک ادنا آدمی سے محبت ہے, ہمارے محلے کے عام مقتدیوں سے ہماری بھی ویسے ہی محبت ہو. پیغمبر سے انہوں نے اپنی ویپتا سنانی شروع کی. پیغمبر, بات یہ ہوئی کہ مجھے میری غربت نے اس قدر مجبور کیا کہ مجھے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا پڑا اور بازار میں بیچنا پڑا. لکڑیاں کاٹتے کاٹتے میرے ہاتھوں میں گٹے آ گئے. ہمارے نبی نے نہیں فرمایا آئندہ میرے سے مصافحہ نہیں کرنا, میں پورے نرم ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہوں, نہیں فرمایا. عملی طور پر سرکار نے وہ دونوں ہاتھوں کو لے کر لبوں سے لگا کر چھو لیا. اللہم صلی علی سیدنا. عجیب معاملہ, کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے. ہم بڑوں کو ہی بڑا بناتے, چھوٹوں کو بڑا نہیں بناتے. چھوٹے تم لوگ وہیں رہو. کتنا بڑا اعزاز ہے نبی کا. یہ جو ایوارڈ دیتے نا, یہ مسابقہ ہوا, یہ کیا ہے, یہ نبی کی سنتیں ہیں صاحب. یہ چیزیں مانا رکھتی ہیں بعد میں. یہ جس بچے جس صحابی کو سرکار نے کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحابی آئے تھے سرکار کے پاس, ان کی حیثیت کو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ اتنے مالدار نہیں تھے. عبدالرحمن ابن عوف نہیں تھے, عثمان غنی نہیں تھے, بلکہ ایک عام صحابی تھے. عام کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں, ادنا نہیں بولا میں, اس لیے کہ کوئی بھی صحابی ادنا نہیں ہوتا, ہر صحابی اعلیٰ ہوتا ہے. وہ بظاہر مادی اعتبار سے کوئی بڑے نہیں تھے, مگر نبی کو ان کے ہاتھوں کی نرمی کا پورا علم تھا. یعنی اتنا تعلق پیغمبر کا صحابہ کے ساتھ. اچھا, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, تاریخ کے انداز میں مدینے کے ماحول کو سامنے رکھ کر آپ جواب دیجیے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 8 سال ہوئے, فتح مکہ ہوا, 10,000 کا لشکر تھا. ظاہر ہے کہ جب لشکر ہی میں 10,000 تھے تو مدینے میں کتنے ہزار تھے ہوں گے پورے. اتنے سارے صحابہ تھے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایسا صحابی مدینے میں نبی کے زمانے میں ایسا تھا
جس کو نبی نہیں جانتے تھے.